السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ اس وقت ایک بڑی خبر میری نگاہوں کے سامنے ہے اور اس کے ذریعے سے میں کوئی سندیش، کوئی پیغام دینے کی کوشش کر رہا ہوں۔ جی ہاں، میں آپ کو بتا دوں کہ ایک ممبر پارلیمنٹ ایسی بھی ہے کہ وہ صبح جب جاگنگ کے لیے گئی تھی کہ اسے پیٹ میں سخت درد ہونے لگا، جس پر وہ سمجھ گئی کہ شاید میں پریگننٹ ہوں تو اور حمل کا ڈیلیوری کا جو ہے وقت بھی قریب ہے، تو وہ بغیر کسی گھبرائے اور ہچکچائے سیدھا خود سائیکل سے ہاسپٹل پہنچی اور وہاں پر انہوں نے ایک بچے کو جنم دیا۔ آئیے تھوڑا سا تفصیل سے سن لیا اور میں اس کے پیچھے مقصد بھی کچھ آپ کو بتاؤں گا۔ آخر تک 5 منٹ کی خبر ہے مگر آخر تک اس کو پوری سننا۔ جی ہاں، میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ممبر پارلیمنٹ ہے، نیوزی لینڈ کی رکن پارلیمنٹ ہے، جن کا نام بتایا جا رہا ہے جولی این جنٹر۔ صبح کے وقت میں یہ جاگنگ کے لیے نکلی تھی اور اس وقت سائیکلنگ وہ کر رہی تھی۔ جی، نیوزی لینڈ کی یہ رکن پارلیمنٹ ہے، ممبر پارلیمنٹ ہے، سائیکلنگ صبح کے وقت میں وہ کر رہی تھی۔ اس کے پیچھے میں کچھ عورتوں کو بھی اور ہمارے بھارتیوں کو بھی کچھ پیغام دینے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اب آئیے، یہ رکن پارلیمنٹ جب سائیکلنگ کر رہی تھی اسی وقت انہیں درد ذیل، یعنی جو ایک درد ہوتا ہے پریگننٹ حاملہ عورت کو، شروع ہو گیا۔ وہ بجائے خوف زدہ ہونے کے اسی سائیکل کی رفتار تھوڑی تیز کرتے ہوئے سیدھے ہاسپٹل پہنچ گئی۔ بچے کی پیدائش کے بعد انہوں نے خود خوشی، یہ ممبر پارلیمنٹ ہے، انہوں نے بچے کی پیدائش کے بعد خوشی ٹویٹ کرتے ہوئے یہ کہا کہ سائیکلنگ کے وقت ان کا ایسا کوئی منصوبہ نہیں تھا، لیکن درد ذیل کی وجہ سے وہ سمجھ گئی کہ بچے کی پیدائش کا وقت شاید قریب آ گیا ہے، لہذا انہوں نے بغیر وقت ضائع کیے سائیکل پر ہی ہاسپٹل کا رخ کر لیا اور انہوں نے کہا ٹویٹ کرتے ہوئے کہ آج صبح میرے خاندان میں ایک نئے ممبر کا اضافہ ہوا ہے۔ خیر، ہم بھی وائرل نیوز لائیو کی پوری ٹیم انہیں مبارکباد پیش کرتی ہے۔ جناب شفیق رحمانی صاحب ہے، حافظ عمران کاکر ہے، حافظ عبدالرحیم پٹیل ہے، شاکر خان صاحب ہے، انہوں نے ان کی اس جرأت، بے باکی اور بے خوف ہو کر جو انہوں نے قدم اٹھایا، اس پر مبارکباد پیش کرتے ہیں ان کے خاندان میں ایک نئے ممبر کے اضافے پر۔ لیکن آئیے میں آپ کو بتا دوں، خاص طور سے اس نیوز کو بتانے کا میرا مقصد یہ بھی ہے کہ نیوزی لینڈ کی ایک سیاستدان، رکن پارلیمنٹ کتنی سادگی کے ساتھ زندگی گزارتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جب نیوزی لینڈ کے کرائسٹ چرچ کی مسجد میں ایک آتنکوادی نے نمازیوں پر حملہ کیا تھا، تو اس وقت وہاں کی نیوزی لینڈ کی پرائم منسٹر PM جسنڈا آرڈن، جنہوں نے مسلمانوں کے ساتھ جو برتاؤ کیا اور ان کو جو حوصلہ دیا، ان کی جو مدد کی، اس وقت وہاں کی نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم پوری دنیا کے کروڑوں اربوں دلوں پر چھا گئی تھی اور آج بھی چھائی بھی ہے۔ خود ان کے بارے میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بہت سادگی بھری زندگی گزارتی ہے۔ انہوں نے بھی نہ صرف باقاعدہ ایک بچے کو جنم دیا بلکہ خود نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم جسنڈا آرڈن کے بارے میں آتا ہے کہ بچے کو جنم دینے کے بعد آگے چل کر وہ خود اقوام متحدہ کے ایک اجلاس میں اپنے دودھ پیتے بچے کو لے کر وہاں پر شرکت کے لیے پہنچی۔ 2 پیغام اس نیوز کے ذریعے سے ہم دینا چاہتے ہیں۔ پہلا پیغام تو یہ عورتوں کو کہ حوصلہ ہونا چاہیے، ہمت ہونی چاہیے، تو بچے کی پیدائش میں بھی آسانی ہوتی ہے اور آپ کے حوصلے کے اثرات آپ کے کوکھ میں سے جنم لیے ہوئے بچے پر بھی پڑتے ہیں۔ با حوصلہ، با ہمت ماں ہوتی ہے تو پھر اس کے اثرات آنے والی نسل پر، بچے پر پڑتے ہیں۔ اور عورت اگر بزدل ہوتی ہے اور یوں سمجھیے کہ اگر وہ گھبرائی بھی ہوتی ہے تو پھر سائیکولوجیکل طور پر بھی اس کے اثرات جنم لینے والے بچے پر پڑتے ہیں۔ ایک پیغام عورتوں کے لیے اس ویڈیو کے ذریعے سے دینا چاہ رہے ہیں۔ دوسرا پیغام، یہ خاتون جو ممبر پارلیمنٹ ہے وہ یہاں کی بھارت کی نہیں ہے، یہ ہے نیوزی لینڈ کی رکن پارلیمنٹ، ممبر پارلیمنٹ۔
اور وہاں کی وزیر اعظم، دونوں کا ہم نے تذکرہ کیا، تو اس کے ذریعے سے ہم بھارت کے لوگوں کو بھی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہاں کے ممبر پارلیمنٹ بھی اور یہاں کی وزیر اعظم بھی کتنی سادگی سے زندگی گزارتے ہیں۔ ہمارے یہاں تو میں نے پرسوں بھی کہا کہ نگر سیوک بن گیا تو 50 لاکھ کا کرپشن تو بہت آسانی سے وہ اپنی زندگی میں کر لیتا ہے، اور پھر آمدار بن گیا، خاصدار بن گیا تو سبحان اللہ ماشاء اللہ کم از کم 2-3 پیڑھیوں کو تو انتظام ہو ہی جاتا ہے۔ کرپشن پر کرپشن ایسا ہوتا ہے کہ ملک کو تباہی کی طرف لے جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں تو کوئی اگر بڑا ذمہ دار بن گیا تو 15-20 لاکھ کا سوٹ بھی وہ پہن لیتا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ ذرا باہر کے لوگوں سے تھوڑا سا سبق سیکھو، اچھائی سیکھو، اور یہ اچھائی میں آپ کو اس لیے سیکھنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اس سے آپ کا بھی بھلا ہوگا اور ہمارے ملک کا بھلا ہوگا۔ اور آپ کہیں گے کہ مفتی صاحب ایسی بے وقوفی کی باتیں نہ کرو، ہمارا بھلا تو کرپشن کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا ہے، تو یہ یقیناً بے وقوفی ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ اگر آپ ملک کے سچے وفادار ہو تو کرپشن سے بچو، سادہ زندگی گزارو، 10-15 لاکھ کا ڈریس پہننا چھوڑو اور گھومنے پر ملک کا کروڑوں روپے خرچ مت کرو، تو پھر دیکھو ملک کا بھلا ہوگا۔ اور میرا ایمان ہے کہ ملک کا بھلا اگر آپ کے ذریعے سے ہوگا تو خدا آپ کا بھی بھلا ضرور کرے گا، کیونکہ آپ ملک کی سرکشا اور ملک کی حفاظت اور ملک کی بھلے کی نیت سے اگر آپ کرپشن چھوڑ دیں گے اور سادہ زندگی گزاریں گے تو آپ کا بھی بھلا ضرور ہوگا۔